قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یعنی بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں سے ایک نشان، ان دو جماعتوں میں بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو میدان بدر میں باہم صف آرا ہوئے، باہم جمع ہوئے۔ اب دیکھیں اس سے پہلی والی آیت میں جو میں بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد بنو قینقاع کے بازار میں جا کر کے یہودیوں کو مخاطب ہو کر کے کہا، اے یہودیوں تم باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر جو ہے نا جنگ بدر کے لوگوں کی طرح ہوگا۔ تو ان لوگوں نے طنز کسا اور کہا کہ آپ کا ابھی تک ہم جیسے لوگوں سے سامنا نہیں ہوا ہے، جب آپ کا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ سامنا ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں دیکھیے اسی کی طرف اس کے اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے، وہ دو جماعت جب آپس میں میدان بدر میں ملے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس میں سے ایک جماعت اللہ کی راہ میں قتال کر رہی تھی، وأخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافر تھی، یرونہم مثلہم رأی العین، دوسری جماعت کافر تھی اور وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی جنگ بدر کے حالات کی طرف اس آیت مقدسہ کا اشارہ ہے۔ آپ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس آیت کا مکمل ترجمہ دیکھ لیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کر رہی تھی، اور دوسرا کافر تھی، اور یہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ یہاں پر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور تم جہنم کی طرف ہاکے جاؤ گے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس پہلی آیت پر دلیل قائم کی ہے، پہلی آیت پر دلیل قائم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دعویٰ کر دیا ستغلبون، کہ عنقریب تم غالب ہوگے، اور سن لو تم جہنم کی طرف ہکائے جاؤ گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دلیل قائم فرما رہا ہے، دلیل قائم کی کہ واقع بدر، اور یہ دلیل جو ہے نا واقع بدر کی طرف اشارہ ہے۔ واقع بدر اس پر دلیل ہے کہ کفار کی تعداد اس میں جنگ بدر میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کے بنسبت کفار کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی موجود تھے، ان کے پاس اونٹ بھی موجود تھے، ان کے پاس لوگوں کی جماعت بھی موجود تھی، ان کے پاس زیرہ پوش شاہ سوار بھی موجود تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار مشرکین کو جنگ بدر میں شکست فاش دیا، یعنی بری طریقے سے شکست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کو عطا کی۔ اور یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ دیکھیں غلبہ اور فتح کا دار و مدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت پر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب مال و دولت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لشکر دیا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ غالب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگرچہ کروڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن 1000 والے اگر واقعی ایمان والے ہیں تو کروڑوں لوگوں پر بھاری آ سکتے ہیں۔ یہ اس کی مثال جنگ بدر جو ہے نا، واقعہ بدر ہمیں کھلی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سن لو، فتح کا دار و مدار کثیر تعداد ہونے پر، یا کثیر مال و دولت ہونے پر، یا پھر کثیر ہتھیار سے لیس ہونے پر یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے،
कामयाबी का दारो मदार उस पर नहीं है कि कसीर तादाद हो, ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा हथियार हो, ज़्यादा बम हो, ज़्यादा तलवार हो, ज़्यादा घुड़सवार हो। कामयाबी का दारो मदार उस पर नहीं है, बल्कि कामयाबी का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला के फतह नुसरत पर है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अगर फतह नुसरत अता कर दे तो ये कामयाबी की दलील है। और कम तादाद में भी अगर लोग हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला फतह नुसरत इसके हक में लिखा है तो इसी को कामयाबी नसीब होगी। जंग बद्र को देख ले आप कि जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद 313 थी, है ना, 301 तादाद में 319, है ना, लेकिन कुफार मुशरिकीन की तादाद इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार मुशरिकीन को शिकस्त फाश दिया। और आगे बताऊंगा तो आपका माइंड वाश हो जाएगा। देखिए यहूद ये समझते थे कि उनके पास तो बहुत सारे असलहा, आज भी है ना, कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई मेरे पास बहुत माल दौलत है, एक दो को केस ठोक देगा तो क्या होगा, है ना, पैसा इतना है कि भाई लड़ते लड़ते ख़त्म कर देंगे। पैसा हमारे पास इतना है, इतना पैसा है कि केस में जितना भी पैसा लगेगा ना तो सब हम पैसा को लगा देंगे और केस को जीत जाएंगे, है ना, ऐसा मामला होता है। लेकिन कामयाबी और फतह नुसरत का दारोमदार जो है ना, ये पैसा और मालो दौलत पर नहीं होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा फतह नुसरत पर ये चीज़ होता है। कैमरा म्यूट कर लीजिए। हाँ, फतह नुसरत पर होता है। अब देखिए आप कि कुफार मुशरिकीन क्या थे, वो सोचते थे कि भाई हमारे पास तो इतना मालो दौलत है, हमारे पास तो इतना शहसवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जो है ना गालिब रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है ना, कछुआ और खरगोश की भी कहानी आपको मालूम है कि कछुआ काफ़ी तेज़ दौड़ता है, खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन फिर भी वो अपने घमंड में आ जाने की वजह से खरगोश वो उसकी शिकस्त होती है और कछुआ अपने इस चाल में भी क्या होता है, वो खरगोश पर गालिब आता है। देखिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया इल्तक़ता, कि दो जमात एक साथ इकट्ठा हुई। इन दो जमात से मुराद कौन है? देखिए इन जो दो जमातों से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब एक जमात और कुफार मुशरिकीन की जमात एक, ये दो जमात यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की जमात एक और कुफार मुशरिकीन की जमात एक, यानी कुफार मुशरिकीन और ईमान वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दोनों एक साथ मैदान बद्र में, जंग बद्र में इकट्ठा हुए। अच्छा, जंग बद्र में इकट्ठा हुए तो क्या हुआ? फ़ीअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, तो उसमें से एक जमात अल्लाह की राह में क़िताल कर रही थी। मतलब ईमान वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ये क्या कर रहे थे? ये जो है ना अल्लाह की राह में क़िताल कर रहे थे। व उख़रा काफ़िरतुन, और दूसरी जमात जो थी कुफ़ार मुशरिकीन की, वो क़िताल कर रही थी। अच्छा, इस आयत में जिस जंग का जिक्र है वो मारका बद्र है। चलिए, एक रिवायत में क्या है कि जंग बद्र में मुशरिकों की तादाद 950 थी। मुशरिकों की तादाद, कुफार मुशरिकीन की तादाद 950 थी और अबू सुफियान और अबू जहल 100 घोड़ सवारों की क़ियादत कर रहे थे, है ना। उनके पास 700 ऊँट थे। कुफार मुशरिकीन के पास 700 ऊँट थे और 100 घोड़सवार थे जिसकी क़ियादत अबू जहल वगैरह कर रहे थे। तमाम घोड़सवार लोहे में गर्क थे, मतलब लोहा का ज़रा पहने हुए थे। उनके अलावा पैदल भी बहुत सारे सिपाही मौजूद थे, जिनमें से बहुत सारे सिपाही ज़िरह पोश थे, यानी जंग लड़ने वाले जो जंगजू होते हैं, जो ड्रेस होता है ना, उसी को ज़िरह पोश कहते हैं। तो इतने तादाद में थे, यानी अबू जहल 100 घोड़सवारों की क़ियादत कर रहा था, 700 लोग ऊँटों पर सवार थे, है ना, बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे। लेकिन इसके बरखिलाफ मुसलमानों की जो जमात थी उसको देखें, मुसलमानों की जमात सिर्फ और सिर्फ 313 थी। अब बताए, एक तरफ 950 लोग और एक तरफ सिर्फ 313। एक तरफ जो 950 लोग हैं उनके पास तलवार भी है, उनके पास ज़िरह भी है, उनके पास जो है ना असलहा भी मौजूद है, उनके पास घोड़े भी है, उनके पास ऊँट भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन 313 की जो तादाद मुसलमानों की थी, उनके पास क्या था? उनके पास कुछ नहीं था, बल्कि हर 4 आदमियों के पास एक ऊँट था, यानी 4 आदमी पर एक ऊँट उनके पास, यानी ईमान वालों के पास था।
ہر 4 آدمی پر 1 اونٹ، اور کل یعنی 313 لوگوں میں سے صرف 6 لوگوں کے پاس زرہ تھی اور 2 گھوڑ سوار تھے، یعنی 6 زرہ پوش زرہ تھی اور 2 گھوڑے تھے، اور ہر 4 آدمی پر 1 اونٹ تھا۔ بس اتنی ہی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ بظاہر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس کفار و مشرکین کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمایا ہے نا۔ کم تعداد اگرچہ تھی، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد پہ، یہ 1000 کی تعداد پر یہ کم تعداد والے ایمان والے غالب آ گئے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ غلبہ اور فتح کا دار و مدار مال و دولت، اولاد، لشکر، زرہ، گھوڑ سوار اس پر نہیں ہے، بلکہ فتح کا دار و مدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت پر ہے۔ اچھا، یہ معرکہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان 2 ہجری کو یہ واقع ہوا تھا۔ چلیے آگے دیکھیں، یہ جنگ بدر میں دیکھیں جب اتنے کم تعداد میں لوگ تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو کامیابی عطا فرما دے، اس لیے کہ اگر آج یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو پھر جو ہے نا تیرا نام لیوا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس آیت حدیث پاک کو دیکھ لیں آپ۔ امام مسلم بن حجاج کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور آپ کے اصحاب صرف و صرف 319 کی تعداد میں تھی۔ ایک جگہ 313 کی تعداد، یہی 313 کی تعداد معروف بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور قبلہ کی طرف رخ فرما کر کے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں دعا کرنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسلمانوں کی فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی کامیابی عطا فرما، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدہ کو پورا کر، اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مجھ کو عطا کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر اتنے ہی میں حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے آپ کے شانوں سے ڈھلکی ہوئی چادر کو اٹھا کر کے کاندھے پر شان مبارک پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے کافی دعا کر لی اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کو پورا فرمائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر دعا کیوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعا کرنا یہ صرف و صرف اظہار عبودیت کے لیے تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں دنیا میں مبعوث فرمایا، تو بشری تقاضے یا عبودیت کے بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ٹھیک ہے؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا تھا۔ جنگ بدر میں کون کہاں مرے گا، کون شکست کھائے گا، کون کامیاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہاں مریں گے ابو جہل، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے تھے۔ تو پتہ کیا حضور جانتے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا کی یہ صرف اور صرف اظہار عبودیت کے لیے، یعنی بندہ ہونے کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی، ورنہ حضور کو سب پتا تھا۔ آپ کہیں گے نہیں تو میں حدیث پاک بھی پیش کروں گا۔ آقا کو یہ جاننے ہر چیز کا علم ہے، اور جنگ بدر کے بارے میں ہر چیز کا علم تھا،
کہ کون مرے گا, کہاں مرے گا, ابو جہل کس کے ہاتھ مرے گا, ساری چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا. دیکھیں آپ حدیث پاک دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے, یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے. آپ زمین پر اس جگہ اور اس جگہ ہاتھ رکھتے چلے جاتے تھے. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے لوگوں کو لے کر کے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ فلاں جگہ ہے, یہ فلاں جگہ فلاں انسان مرے گا, اور اس جگہ ہاتھ رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ اس جگہ ہے نا, اسی جگہ فلاں انسان مرے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بتاتے چلے گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی کافر متجاوز نہیں ہوا. یعنی میرے آقا جنگ بدر سے پہلے جو صحابہ کرام کے درمیان بتا دیا تھا کہ اے صحابہ دیکھو یہاں پر فلاں کافر مرے گا, ہاتھ رکھ کر کے یہاں فلاں آدمی مرے گا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا معاملہ ختم ہو گیا تو دیکھا کیا گیا کہ جہاں پر میرے آقا ہاتھ رکھ کر کے جس کے بارے میں بتایا تھا وہ انسان اسی جگہ کیا نام ہے, اسی جگہ مرا پڑا ہے, اسی جگہ کیا اس کی موت ہے. اس سے پتا کیا چلا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا, میرے آقا کو ہر چیز کا علم تھا. اور میرے آقا نے یہ جو دعا کی تھی یہ صرف اور صرف جو ہے نا اظہار عبودیت کے لیے تھی بس. اچھا, معرکہ بدر میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں اور اس سے دعا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. دیکھیے میرا تو ایمان کہتا ہے کہ اگر مسلمان کی جماعت اگر کم ہے نا, ایک دم کم ہے, لیکن ایمان اگر اس کے اندر پختہ ہے تو پھر یہ ہزاروں پر بھاری ہو سکتا ہے. اس کی مثال واضح جو ہے نا, اس کی واضح مثال جنگ بدر ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا, جنگ بدر ہمارے سامنے ہے کہ کم تعداد میں لوگ ہم تھے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس ایمان کی دولت تھی. یہ ایمان کی دولت, جو ایمان کی دولت کسی کو حاصل نہیں تھا, اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمایا تھا. چلیے اچھا مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تیسری نشانی اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو مسلمان اپنی سے دگنی تعداد میں دیکھ رہے تھے. یعنی جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی تھی, مسلمانوں کی اپنی تائید کی تھی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا نا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے, جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی تھی. تو یہ مشرکین مکہ یہ کفار و مشرکین یہ اپنے سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت دینے کے لیے جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرشتہ کیوں نازل کیا؟ ظاہر سی بات ہے, جب ایک فرشتہ ہی کافی تھا کفار و مشرکین کو نار جہنم پہنچانے کے لیے, ہے نا, جہنم کی آگ تک پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا. لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنگ بدر کے مسلمانوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرمائے؟ ایک فرشتہ بھیج دیتا, ایک فرشتہ آتا, اس کا کام تمام کر دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تو دیکھیے اتنے سارے فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں بھیجا وہ اس وجہ سے بھیجا تاکہ مسلمانوں اس وجہ سے بھیجا تاکہ مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. اور یہ تمام فرشتے مسلمانوں کو خوشخبری دے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینا ہے نا, ڈونٹ وری, ٹینشن نہیں لینا ہے, یقیناً تم ہی غالب رہو گے,
یہ زیادہ کی تعداد میں جو فرشتے آئے صرف اور صرف مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور مسلمانوں کو اطمینان دینے کے لیے کہ تم ڈرو مت، اگرچہ کم تعداد میں ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، اس لیے اگرچہ تم کم ہو لیکن تم غالب رہو گے اور تم کامیاب رہو گے۔ ورنہ ایک فرشتہ ہی جنگ بدر کے نقشہ کو پلٹنے کے لیے کافی تھا، ہے نا۔